جو قید میں تھے سارے پرندے، پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو جھکتے تھے ان کاندھوں پہ، سر بھی ہے یہ بھول گئے تھے۔ ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا، پہلے تو بھی ایک سوچ آئی، ہر تو پھر سوچ کے بعد آیا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں، سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی وجہ ہے پاس اپنے جو اپنی جگہ ہے، جان سے زیادہ خرچہ آیا، گھر اپنے تب نام لگا ہے، رستے پر دل جب آیا ہو منزل تک بھاگنا ہوتا ہے، گھر جاگنا ہو اس سے پہلے ایک حوصلہ جاگنا ہوتا ہے، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں، سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل قدر میرے عزیزوں اور قبائل کے رہنماؤں اور قبائل کے کارکنوں اور قبائل کے مرکزی رہنما جناب محترم ملک صاحب، قبائل کے مرکزی رہنما جناب محمود مقدم صاحب اور جناب راشد خورشید صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے اس پارٹی یعنی جوتا فورم کا جو ہے بڑا اہم دن ہے اور بڑا تاریخ ساز دن ہے، کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرا یہاں UAE کے اندر دبئی کے ایئرپورٹ پر آپ لوگوں نے اس طرح استقبال کیا، اس میں ماضی میں شاید اس طرح کی مثال نہیں ملتی، بڑا ورحانہ استقبال آپ نے کیا، میں اس پر آپ کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں، میں دل کی عطا گئیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج جو عزت مجھے دی، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نے وفا کی تو میں ہمیشہ آپ کا خادم اور نوکر رہوں گا، اس لیے کہ اتنی شدید گرمی کے اندر ٹمپریچر کے اندر جس طرح آپ نے اس گرمی میں آپ نے میرا ویٹ کیا، پھر آپ نے استقبال کیا، پھول ڈالے، محبت سے میرا استقبال کیا، یقین کریں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب کے جو ہے وہ منہ چوموں، اس لیے کہ شدید گرمی ہے۔ الصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. حاضری کے طور پر انشاءاللہ اپنا افشا ضرور کروں گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد کافی دن گزر چکے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر مختلف دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور میرے عزیزوں نے، میرے دوستوں نے، میرے پیاروں نے، میرے وطن کے عظیم دھرتی کے تلک نے، میرے عظیم دوستوں نے جو میرے لیے وقت نکالا، ٹائم دیا اور شب و روز میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا بھی میں بہت مشکور و ممنون ہوں. آج عید کا دن ہے اور آج میں سب کو اس عید کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اس وضاحت کے ساتھ کہ میں نے 5 تاریخ کو واپس جانا تھا. مقدم صاحب نے ایک بات کہی کہ جی اس دفعہ آپ عید پردیسیوں کے ساتھ گزاریں. ہر آدمی جو ہے اپنے گھر جانے کی کوشش کرتا ہے، عید میں اپنے عزیز و کاروں کے ساتھ عید منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ آئے ہیں تو آپ اس دفعہ ہم پردیسیوں کے ساتھ عید گزاریں. تو میں نے اسی دن سے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کہ میں عید اس دفعہ جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ. یہ قربانی کا سلسلہ ہے، یہ قربانی کے دنوں کا سلسلہ ہے. تو اس میں کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے قربانی سے مستفسار ہو رہا ہے، قربانی بدینی ہے. ایک دوسرے کی عزت و احترام میں جہاں کہیں بھی فرق آیا ہے. آج ہم جب یہاں سے تو دل میں ہم نے یہ بھی کیا کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ زندگی کے مختلف معاملات میں جہاں کہیں ہمارا کسی معاملے پر ٹکراؤ ہوا ہو تو آج دل سے یاد کریں کہ اس قربانی کے جذبے سے 4 دن کے معاملے پر ہم انشاءاللہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، معاف کر دیں. یہ سب سے بڑا ہے. جہاں عید کی خوشیاں منانے کا دن ہے وہاں پہ ایک بات ہمیں بڑی کلیئر یاد رکھنی چاہیے کہ آج کا دن جہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں، عید ہے، وہاں اپنے کشمیری مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، شہداء کی قربانی کو نہیں بھولنا چاہیے. آج ہم کئی بات اور بھی لازم ہو چکی ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر بدلتے ہوئے حالات ٹھیک بات ہے کہ یہاں پردیش کے اندر قوم کسی سے ہے کہ شاید نہیں دے سکتا، لیکن کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سلسلہ جاری ہے اور ہندوستان کشمیریوں پہ ظلم کے پہاڑ ڈال رہا ہے. آپ کے سامنے 2-4 سال سے جو کشمیر کی حیثیت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیدھے یوپی اور بہار سے لوگوں کو مجھے کشمیر میں لایا جا رہا ہے تاکہ وہاں کی آبادی کا 83% کشمیر کے مسئلے کو لایا جائے. تو اس لحاظ سے ہم نے ہر فارم پہ، چاہے ہم مزدور ہیں، چاہے ہم بڑے بزنس مین ہیں، جہاں کہیں بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، پارٹی سویت کی، پارٹی ظلم کی استداد کو ہمیشہ میں
کی کشمیری جو ہے مذمت کرنی چاہیے. اس سارا کچھ ہم نے ملک پاکستان کو نہیں چھوڑنا. وہ کسی بین الاقوامی بڑے فورم کی نہیں ہے کہ وہ آزادی لے کے دے گا. ہم سب کی یہ ابدی ترجیح ہونی چاہیے دیگر کشمیری کہ ہم نے اپنا بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے. آج جو آزاد کشمیر میں ایک تو ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا ان 20 سالوں کے اندر کتنے معاملات ملیں گے. کبھی ایک پارٹی کو طاقتور کر دیا جاتا ہے, کبھی دوسری پارٹی کو طاقتور کر دیا جاتا ہے, کبھی کھیتی آتی ہے, کبھی دوسرے کی. بڑے بڑے پاپولر لیڈر جو ہے ان کو بیساکھی کو داخلہ کر دیا گیا ہے. یہ سازش یہ کشمیری کو سیاسی مذہب بند ہونا چاہیے. اس لیے اس وقت شاید پاکستان ہندوستان بھی سے جب محروم وجود میں نہیں آئے تھے, جب کشمیریوں نے اپنی آزادی کا لڑائی بنایا تھا, ایک ریاست کے طور پر جانے کا چاہے جاتے تھے. لیکن افسوس کہ ہمارے کچھ لوگوں نے ہماری آزادی کو اب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اصل لوگ کشمیر پالیسی کا جائزہ لے اور پھر اس جائزے کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر موجود ہے یا پھر اپنے گھروں کے اندر جو رومال ہے جیسی ملک صاحب کی گرفتاری آپ کے سامنے ہے, ان کا فیصلہ جو ہے اس کو بھی ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ ہمارا لیڈر ہے, وہ ہمارا قومی لیڈر ہے, اس کی جو غیر قانونی جو ناانصافی بھی ہے اس کی ہم اس کے ساتھ سے آپ تمام دوستوں کی موجودگی میں اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. میرے دوستوں, دنیا کے جو آنے والا وقت ہے وہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگا اور انشاءاللہ جیت آپ کی مقدر ہوگی. لیکن آپ سے بھی درخواست ہے اور آپ کے تمام ورگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے جو یکدم اس سے پہلے جو آپ نے فیصلہ کیا 3 مہینے میں یہی ہوتا ہے جو کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. الحمدللہ اسمبلی کے الیکشن کے جانے کے لیے کم از کم 10 سال 5 سال 15 سال چاہیے ہم کو, کسی بھی آدمی کو, امیدوار کو. لیکن آپ نے فیصلہ کیا, عوام نے ساتھ دیا آپ کا, اور انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کامیابی کا وقت ہوگا. لیکن میں تمام مہمان جتنے بھی چودھری برادران سے ماشاءاللہ بے شمار آدمی تشریف لائے ہیں, راجپوت برادری سے اور برادری کے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہم ان کو دل کی اتھاگ رویوں سے مبارکباد اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں آ کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ملک جاوید صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور انشاءاللہ حمایت جاری رکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ملک جاوید صاحب آج ہمارے اس کے بعد 4 سال باقی ہیں الیکشن کے لیے, تو آپ کو بھی ہم کو بھی سب کو انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے کہ جناب آئندہ الیکشن میں صحیح ووٹ دیں اور انشاءاللہ جیت ہماری مقدر ہو. اگر الیکشن تک ہم جاتے ہیں تیاری کے ساتھ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم ووٹ چلو زیادہ نہیں تو دوسروں سے کم ہی ہو گئے لیکن انشاءاللہ ووٹ اچھے لیں گے. کیونکہ پہلے بچے کو ہم اسکول بھیجتے ہیں, امتحان کے دوران بھیج دیتے ہیں, 2 مہینے پہلے میں نے دوستوں بولے وہ رزلٹ لے کے آ تو وہ کیا لے کے آئے گا. تو یہ 3 مہینے کا الیکشن تھا. ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا, ہم نے تو نہیں دی, سچی بات ہے. ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں, ساتھ تھے پہلے. اس کے بعد اگر آپ لوگ سب ساتھ ہو, ہم سب ایک ہو کر منظم ہو کر ایمانداری کے ساتھ الیکشن میں جائیں. ہمیں اس سے پہلے تانے ملتے رہے, سنتے رہے. جماعت کے ساتھ بھی ہماری بہت محبت رہی ہے, 25 سال سے چلے ہیں, تن من اور گولیاں بھی کھانے کے لیے تیار رہے ہیں. اس وقت اس سے پہلے جس جماعت کے ساتھ رہے 20-25 سال سے ہم رہے ہیں.
माजी में उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया, बहुत काम किए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे बाकी रह चुके हैं जिनमें उन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया हम उनसे नहीं गिला करते, हम अपने आप से करते हैं। बिलखुसूस मालिक बरादरान कि हमने जब भी वोट दिए तो किसी बगैर कमिट के दिए, जिसकी हमारी इज्जत और कदर नहीं की गई। जिस भी जमात के साथ गए तो हमारी कमेंट नहीं हुई है। सादी कौम का यही हाल था कि किसी के साथ हमारी कमेंट नहीं, किसी के साथ कमेंट नहीं की, डोल की थाप पर जाकर अपना घर समझकर वोट देते हैं। सच्ची बात है। तो उस हिसाब से हमारे साथ जो हमारा हक था वो हमें नहीं मिल सका। और ये होता है 5 साल 10 साल, मेरे ख्याल में 5 साल तो जावेद इकबाल साहब ने उनके साथ इताअत करके 10 साल देख लिया और हमको धोखे में ही रखा। बस यही किया, बस ठीक है आप बढ़े ऐसे कर करके हमें जो पीछे ब्लॉक करने की कोशिश किया। लेकिन आइंदा एक एतबार लो, सब कर तमाम मलक बरादरी जहाँ तक है, पहले बरादरी मुनाज़िम हो, उसके बाद हमारे बाकी कबाइल, वो भी हमारी इज्जत और शान है। उनकी इज्जत के लिए भी हम जंग लड़ने के लिए इंशाल्लाह हर कदम तैयार हैं। ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन 4 साल हमारे पास पड़े, ईमानदारी के साथ, जानदारी के साथ आपको भी आवाम की खिदमत करनी होगी। किसी को अपने पैसे नहीं देने हैं, किसी की कोई मुश्किल जायज है तो उसको फौरी हल करने की कोशिश करें। ये सच्ची बात है। आवाम को इस चीज की जरूरत है, आवाम को इस चीज की जरूरत है। ना ही तो दूसरी जमातें भी कोई किसी को डायरेक्ट पैसे देते हैं या उनका घर नहीं चलाती है, कुछ भी नहीं है। यही होता है कि कोई किसी का मुश्किल है, कोई जानने बुझने वाला, कोई समझदार पढ़ा लिखा है, वो जाके कचहरियों में थानों में जाके कोई बात ही करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ईमानदारी के साथ ये सब काफिला जो यहाँ मौजूद है पंडाल में, किसी को शक नहीं होना चाहिए, ये सब हमारे भाई हैं। इनके लिए खून भी हाजिर है, किसी को नहीं देखें ये कोई दूसरा है तीसरा है। आपने खिदमत करनी है, अल्लाह ताला आपको रिजल्ट देगा। आप कोशिश आज आवाम को पाकिस्तान से लेकर आजाद कश्मीर तक, पाकिस्तान से लेकर आजाद कश्मीर तक इंसाफ की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब रोडे लोग अपने पैसों से भी बना रहे हैं, बिजलियां भी बहुत दफा लोग अपनी जिनको वसाइल है जिनके पास वो भी लगा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो तबके पीछे रह चुके हैं, जिनकी कोई सुनता नहीं है, उनके नौजवान पढ़े लिखे बैठे हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। जिसकी बात सुनी जाती है बडेरे की सुनी जाती है, उसका कोई जो करोड़पति अरबपति है उसका बच्चा उनके SHO लगा देते हैं, नायब तहसीलदार लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारा चपरासी लाने तक भी वो नहीं कहते कि आपका चपरासी भी लगा, जिसकी वजह से हमको आज ये मतीद और मुनाज़िम आने की ये जरूरत पड़ी है। सच्ची बात है कि हम अपनी जंग हर 2 सूरत में लड़ेंगे, किसी सूरत नहीं हटेंगे। हम जीते या नहीं जीते, ये हमारा इरादा है, दावे से कहता हूँ। हम आवाम की जंग लड़ने के लिए सब एक होकर मुनज़्ज़म होकर निकला होगा मैदान में आइंदा इलेक्शन के लिए। 4 साल पहले मेहनत करनी है और उसके बाद मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। तो ये पहले जो मजाक थी ये मजाक नहीं रहेगी इंशाल्लाह के अल्लाह के फजल करम से कुछ न कुछ लेकर निकलेंगे, ऐसा नहीं निकलेंगे। ये कोई भी भूल जाए कि इससे मालिक क्या मालिक इलेक्शन लड़ेंगे, क्या करेंगे, 2 इधर 4 उधर 6 उधर। लेकिन आज आपको हल्फ देना होगा कि आइंदा हम एक है, जो भी फैसला करेंगे हम इलेक्शन लड़े, किसी जमात के साथ हमारा कमिट हो जाए, कोई हमको अच्छा फायदा दे, हमारे नौजवान कायद को कोई अगर अच्छी सियासत में एडजस्टमेंट देगा तो हम वेलकम, उस जमात के साथ हम इदाद करने के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन तमाम बरादरी की, तमाम कबीले, तमाम लोग राय के साथ इंशाल्लाह इदाद करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आओ ठीक है 10 दिन चले, चलो जी हम तो आपको ही देंगे, दूसरा बोलेगा हम आपको ही देंगे, चलो जी मलक साहब तकसीम हो गए, किधर है 2 4 6 10 हो गए। आइंदा ये इरादा कर लो, एक अकीदे पर डट जाओ अपने हकूक के लिए। हम वोट देंगे भी और हक लेंगे भी, कभी माफ नहीं करेंगे, सच्ची बात है। तो मैं इसी पर ही इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दराज करे, सब भाइयों की, और अल्लाह ताला सब के लिए करम नवाजी करे।
माशाल्लाह जी, ये थे जनाब चेयरमैन मलिक फारूक मुकद्दम साहब, जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारी रूह परवरी कर रहे थे। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। फारूक मुकद्दम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने हमारे जो नौजवान हैं इनके हौसलों को उबारा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे जितने भी अहबाब हैं वो तमाम ही हमारे नौजवानों के साथ मिलजुल कर और जनाब मलिक जावेद इकबाल एडवोकेट साहब के साथी बनेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर मलिक इमरान गनी साहब को, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मलिक इमरान गनी साहब। सोना खोर इंशाल्लाह, कल मिल लोगों करो दुआ जित जामन इंशाल्लाह। कल का महमूद तो पिंडे लोगों सोना खोर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पिंडाल में बैठे हुए तमाम अखबार का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमारे कायद जनाब मलिक जावेद इकबाल एडवोकेट साहब को हम दुबई मुख्तसर दौरे दुबई का खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि चेयरमैन साहब ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, ज़्यादा कुछ कहने को कुछ तो बचा तो है नहीं। और फैसला आवाम का और हमारे कायद का ही होगा, जैसे हमारी आवाम चाहेगी। ये हमारी जो जमात है, हमारी जमात सिर्फ बरादरीज़म पे नहीं है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मुत्तहिदा कबाइल और आवाम तमाम कबाइल को अपने साथ लेकर चलेंगे। और बाकी कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मैं अपने कायद को सिर्फ एक छोटी सी एक नज़म है हबीब जालिब की। हबीब जालिब आप बेहतर जानते होंगे कि उन्होंने आज़ादी के लिए कितनी जेल काटी। तो मैं बस ये आपकी नज़र करूँगा कि हजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हजार जेर कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। इसीलिए तो नहीं मोतबर ज़माने में कि रंग सूरत दुनिया नहीं बदलते हम। हवा को देख के जालिब मिसाले हमें असरा, ये बजा है इल्ज़ाम हमारा नहीं बदलते हम। बाकी आप तमाम लोगों का दूर दराज से करीब व वही चाहे हुए तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस छोटी सी महफिल के लिए अपना खुसूसी वक्त निकाला। और अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर, इसी तरह मिलजुल कर हमने अपने कायद को सुरखरू करना है। और चेयरमैन साहब ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि कुछ खास बचा नहीं है। वो जो था कि चार उस जमात के साथ चले गए, चार उस जमात के साथ चले गए। और उन्होंने वही कहा कि हमारा वोट बैंक देखा जाए कि अगर सिर्फ कोट शाला का वोट बैंक देखा जाए और हमारी जो तरक्की और जो हमारे इलाके के जो मसाइल हैं वो देखे जाएँ, तो उस लिहाज से हमको हमेशा से पिछले जितने भी जब से हम वोट जिस कौम को दिया या जिस पार्टी को दिया, हमें हमेशा से दबा के रखा जा रहा है। तो इंशाल्लाह अब ये नए जवान उभर रहे हैं। मैं अपने कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी ये जो यंग फोर्स है, ये जो लोग आपके साथ चल पड़े हैं, इंशाल्लाह ये आपका जोर बाजू है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आपको सुरखरू देखेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको सुरखरू करेगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, ये थे जनाब डॉक्टर मलिक इमरान गनी साहब, जो कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब मलिक मोहम्मद रिजवान मजीद साहब को, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब मलिक रिजवान मजीद साहब।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بعد از درود و سلام میں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب ملک محمد جاوید اقبال صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب صاحب کا لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر کے امیدوار ہیں۔ ہماری قوم کی شان، ہماری قوم کی جان ان نوجوانوں کی دھڑکن ہے۔ ان کو اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر مہمانان گرامی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہ جو پنڈال آپ نے خوبصورت طریقے سے سجایا، اپنا قیمتی وقت نکالا، میں آپ لوگوں کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ نوجوانوں کی محنت، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح انہوں نے ایئرپورٹ پہ ملک صاحب کا استقبال کیا اور آج دن تک اس تمام محفل کو، اس تمام سسٹم کو مینج کیا، کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یہاں کا سسٹم ایسا ہے، یہاں پہ ڈیوٹی ٹائمنگ ایسی ہے کہ کوئی کسی کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، لیکن یہ نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کی یہ محنت یہی کام آنے والی ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ تپتی زمین پہ آسمان نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا، اور پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں کوئی سمندر نہیں آنے والا۔ تو جناب والا، میں ملک جاوید صاحب کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ان نوجوانوں کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو یہ نوجوان تن من و جان سے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور میں ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہماری نوجوان نسل جب بھی کبھی کوئی، میں نے دیکھا ایف اے بی اے گریجویشن ایم ایس سی والے لوگ یہاں پہ آ کے مزدوریاں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے وہاں پہ؟ کیا ہم وہاں کی نوکری نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کسی اور آزاد کشمیر سے ہیں؟ ہم بھی وہی اسی آزاد کشمیر سے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حق ہے کہ ہمیں نوکریاں دی جائیں، ہمیں ارمانیات میں استعار رکھا جائے۔ تو جناب والا، میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں کی جنگ لڑیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو حساب ہوگا۔ جنہوں نے اجاڑ ڈالی ہے بستی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور وہ دن گئے جب چکتے ہر ستم پہ آداب محبوب کہہ کے، اب کی بار اٹھے گی ہم پہ کوئی تلوار، اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا، پتھر اس کا۔ سونا چھوڑ انشاءاللہ، چل مل لوگوں کرو دعا جت جاون انشاءاللہ، باقی بنا کھروٹا دے وچ الیکشن اینا جت جانا۔ جاوید دے جلسے چ پانی لڈی اساں پولیس لگے تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، کیونکہ یہ عوام جو ہے وہ قائد سننا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اس کے بعد ہم جناب آج ہمارے تحفظات، آپ کے سب لوگ کے تحفظات جناب ملک جاوید صاحب دور کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ ان کا کیا مشن ہے، یہ آپ کے لیے کیا کرنا چاہیں گے، کہاں آپ کے لیے لڑنا چاہیں گے۔ جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ کوئی کسی سے پیسے نہیں مانگتا، اس کو صرف سیلف ڈیفنس چاہیے ہوتا ہے۔ ملک صاحب، ہمیں آپ پہ پراؤڈ ہے کہ آپ نے یہ کیا، سب آپ آگے بڑھے، لیکن میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انگلش کہاوت ہے ایک کہ there is no use to carry umbrella if your shoes are leaking۔ اگر آپ کے بوٹ پھٹے ہیں تو آپ کو اوپر چھتری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی اوپر آنا ہی آنا ہی ہے۔ تو آپ لوگ مل جل کے چلیں گے، اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں کو قائل کریں گے، کیونکہ سیاست کوئی حرف آخر نہیں ہے سیاست میں۔ تو یاد رکھیے، پیار اور محبت سے چلیے، ہر ایک کو اپنا قافلے میں شامل کرتے جائیں، نہ کہ کوئی نفرت کے بیچ بوئے۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز سے جناب ملک رضوان مجید صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ کانٹوں سے گزر جاتا ہوں دامن کو بچا کر، کانٹوں سے گزر جاتا ہوں دامن کو بچا کر، پھولوں کی سیاست سے میں بیگانہ نہیں ہوں۔ وقت بہت مختصر ہے، اس کے بعد میں وقت ضائع کیے بغیر دعوت دیتا ہوں جناب ملک ماسٹر خورشید احمد صاحب کو، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب ملک ماسٹر خورشید احمد صاحب۔ پاسے چھایا او ہلکا چھیگ چایا او ہر پاسے چھایا گل مل ووٹ جاوید نو پانے اسی کھل کھلا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پاکستان سے ہوئے ہر دل عزیز معزز مہمان جناب ملک جاوید اقبال ایڈوکیٹ صاحب کو دبئی یمن پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش